آئی فون 9 جنوری 2007 کو ایک نئی پروڈکٹ کا اعلان ہوا۔ یہ تاریخ کی سب سے منافع بخش پروڈکٹ آئی فون تھی۔ اس نے سمارٹ فون کو مصنوعات میں باقاعدہ ایک الگ کیٹیگری بنا دیا، لیکن جب آپ اس کو گہرائی میں دیکھتے ہیں تو پھر اس کی داستان زیادہ دلچسپ ہے۔ سٹیو جویزیان کے پیٹرن، سٹیو ڈوزیانک اور بعد میں آنے والے خم کک یا پھر اس کے ڈیزائنر جوفی آئیو کوواس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سے دوسرے کردار ہیں۔ آئی فون کو آئی فون کیا چیز بناتی ہے، اس کا ڈیزائن، تفصیل پر توجہ وغیرہ اپنی جگہ، لیکن اس سب کے پیچھے کچھ اہم اشیاء ہیں جو اس کو اور تمام سمارٹ فون کو ممکن کرتی ہیں۔ اکانومسٹ اریانا مزاکا نے 12 اہم ٹیکنالوجی کی فہرست بنائی ہے جو سمارٹ فون کے پیچھے ہے۔ چھوٹا مائکرو پروسیسر، میموری چپ، سولڈ اسٹیٹ بار ڈرائیور، LCD ڈسپلے، لیتھیم بیٹری، یہ 5 ٹیکنالوجیز ہارڈ ویئر سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر سافٹ ویئر اور نیٹ ورک ہے۔ چھٹی ٹیکنالوجی فاسٹ فوریر ٹرانسفارم کے الگورتھم ہے، جو وہ ریاضی ہے جو آواز، ریڈیوز اور روشنی کا ڈیجیٹل سگنل میں ترجمہ ممکن کرتی ہے جس سے کمپیوٹر کام کر سکے۔ 7واں انٹرنیٹ ہے، اس کے بغیر سمارٹ فون سمارٹ نہیں ہو سکتا۔ 8واں HTTP اور HTMT ہے، جس سے مشکل انٹرنیٹ آسان ورلڈ وائڈ ویب میں بدل جاتا ہے۔ 9واں موبائل نیٹ ورک ہے، ان کے بغیر سمارٹ فون سمارٹ تو کجا فون ہی نہیں بنتا۔ 10واں GPS، 11واں ٹچ سکرین اور 12واں مصنوعی ذہین ایجنٹ جو آئی فون کے لیے سری ہے۔ تمام ٹیکنالوجیز آئی فون یا سمارٹ فون کے درکار ہیں، لیکن جب ماریانا مزاکاٹو نے ان کا تجزیہ کر کے ان کی تاریخ دیکھی تو انہیں ایک بڑی چونکا دینے والی چیز ملی۔ آئی فون کی ان تمام ٹیکنالوجیز کے پیچھے حکومتی فنڈنگ ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب کے پیچھے ٹم برنرز لی ہے، دوسرن میں کام کرنے والے سافٹ ویئر انجینئر تھے جو جینسپو میں پارٹیکل فزکس کی اس لیبارٹری میں کام کر رہے تھے۔ اس کی فنڈنگ یورپی حکومت کی تھی۔ انٹرنیٹ کی ابتدا ARPANET سے ہوئی۔ یہ کمپیوٹر نیٹ ورک تھا جس کو امریکی محکمہ دفاع نے 1960 کی وبائی میں فنڈ کیا تھا۔ GPS تو مکمل طور پر عسکری ٹیکنالوجی تھی جو سرد جنگ میں بنائی گئی اور سول مقاصد کے لیے اس کو 1980 کی دہائی میں کھولا گیا۔ فاسٹ فوریر ٹرانسفارم امریکی ریاضی دان جون ٹوکے نے بنایا تھا۔ وہ 1963 میں سائنٹیفک ایڈوائزری کمیٹی میں تھے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سوویت نیوکلیئر ٹیسٹ کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ ٹچ سکرین کے موجدہ ایک انجینئر امی جانسن تھے جو برطانوی ریڈار اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کو مزید ڈیولپ سرن میں کیا گیا۔ ملٹی ٹچ ٹیکنالوجی کو یونیورسٹی آف ڈیلاوائر کے مخففین نے کمرشلائز کیا اور ایپل کو فروخت ہوئی۔ یونیورسٹی کو اس کام کے لیے فنڈنگ امریکی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن اور CIA نے کی تھی۔ آئی فون سے 7 سال پہلے ڈارپا نے سٹینفورڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو آفس اسسٹنٹ بنانے کا کام سونپا تھا۔ اس پروجیکٹ میں 20 یونیورسٹیوں نے حصہ لیا تھا۔ اس نے آواز کی مدد سے لیے گئے کام پر عمل درآمد ممکن بنایا تھا۔ 7 سال بعد اس کو کمرشلائز کیا گیا۔ 2010 میں اس کمپنی کو ایپل نے خرید لیا۔ ہارڈ ڈرائیو، لیتھیم آئون بیٹری، LCD اور سیمی کنڈکٹر کی بھی اس طرح کی کہانی ہے۔ ہر ایک میں سائنس، ذہانت اور پرائیویٹ انٹرپرینیورشپ کو ملاپ نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی مختلف حکومتی ایجنسیوں کی طرف سے پھینکا گیا فنڈ بھی ظاہر ہے کہ آئی فون حکومت نے نہیں بنایا۔ سرن لیب میں فیس
حق یا گوگل نہیں بنی، ان سب کی تحقیق میں اور کمرشل کرنے میں پرائیویٹ اداروں نے ہی کام کیا ہے، لیکن حکومت اور ملٹری کی فنڈنگ کے بغیر وہ ٹیکنالوجی میسر نہ ہوتی جس پر یہ کمپنیوں کھڑی ہو سکتیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سٹیو جوبز ایک چیمپئن تھے۔ ان کا ایک اور پروجیکٹ یکسار تھا جس نے فلموں کی دنیا کو تبدیل کر دیا۔ ان کی ایک شاہکار فلم کھلونوں کی کہانی تھی جس نے ڈیجیٹل اینیمیشن کو نیا ہی رخ دیا۔ ٹچ سکرین اور انٹرنیٹ اور فاسٹ فوریر ٹرانسفارم کے بغیر بھی شاید جوبز کوئی زبردست تخلیق کر لیتے، لیکن وہ آئی فون کی طرح زلزلہ برپا کر دینے والی ٹیکنالوجی نہ ہوتی۔ شاید یہ ان کی فلم کے کھلونا کرداروں کی طرح کوئی بہت پیارا سا کھلونا ہوتا۔